بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حدثنا عبد الرحمن بن یونس قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن الجعد قال سمعت السائب بن یزید یقول ذهبت بی خالتی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت الى آخر۔ امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان یہاں پر فرماتے ہیں بابن، باب، اور بابن کہہ کر عنوان باب بیان نہیں فرمایا۔ اسی طرح سے امام بخاری کے اندر بہت ساری جگہوں پر باب تو کہتے ہیں لیکن عنوان باب ذکر نہیں کرتے، بس اس کے تحت حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو جہاں پر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ صرف بابن کہیں اور عنوان باب ذکر نہ کریں، اس سے مقصود امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو باب ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، اس کے اندر جو ہم حدیث ذکر کریں گے من وجہن، اس حدیث کی مطابقت اس باب سے ہوگی جو باب اس سے پہلے گزر گیا۔ اس وجہ سے امام بخاری عنوان باب کبھی باب کے تحت ذکر نہیں فرماتے۔ اب آپ کو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے جو امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان نے باب باندھا تھا، اس باب کے اندر امام بخاری نے فرمایا تھا باب استعمال فضل وضوء الناس، لوگوں کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کا بیان، یعنی وضو کا بچا ہوا جو پانی ہے اس کا بیان اس سے پہلے باب میں ہوا تھا۔ اس باب میں بھی جو حدیث مذکور ہو رہی ہے اس حدیث سے بھی من وجہن مناسبت اور مطابقت مذکورہ باب سے ہے، اس لیے امام بخاری نے اس باب کو ما قبل کے باب کے تتمہ کے طور پر اس کو پیش کر دیا ہے، اس لیے عنوان باب ذکر نہیں فرمایا۔ فرماتے حدثنا عبد الرحمن ابن یونس، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن یونس نے، قال، انہوں نے فرمایا حدثنا حاتم ابن اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی حاتم ابن اسماعیل نے، عن الجعد، وہ روایت کرتے ہیں حضرت جعد سے، قال، انہوں نے کہا سمعت السائب ابن یزید، میں نے سائب ابن یزید کو سنا، یقول، فرماتے ہیں، ذہبت بی خالتی، کہ سائب ابن یزید فرماتے ہیں مجھ کو میری خالہ لے کر گئیں۔ کہاں لے کر گئیں؟ ذہب یذہب کا معنی ہوتا ہے جانا، جب اس کا صلہ با آ جائے تو یہی متعدی ہو جاتا ہے، اس کا معنی ہو جاتا ہے لے جانا۔ ذہبت بی خالتی، میری خالہ مجھے لے گئیں، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ فقالت، تو عرض کی جا کر انہوں نے، یا رسول اللہ ان ابن اختی وقع، یا رسول اللہ میری بہن کا بیٹا، میرا یہ بھانجا، وقع، بیمار ہے۔ وقع کا معنی بیمار۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت سائب ابن یزید کے پیر میں تکلیف تھی، تو ان کو لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچی،
اور عرض کی یا رسول اللہ میرا یہ بھانجا بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے۔ اب دیکھیے صحابیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں شفا کی بھیک مانگنے جائیں گے تو ضرور شفا ملے گی۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہی نہ ہو تو وہ جائے گا ہی کیوں؟ لیکن صحابہ اور صحابیات بارگاہ رسالت مآب میں جاتی تھیں، ان کو شفا ملتی تھی۔ اور نبی کریم بھی، آپ اللہ کے دیے ہوئے تصرفات پر یقین ایسا کہ نبی کریم نے بھی ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کو میرے پاس لے کر کیوں آئی ہو، کسی حکیم کے پاس لے کر جاؤ۔ نبی نے بھی شفقت فرماتے ہوئے صائب ابن یزید کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے لیے دعائے برکت فرما دی، اور پھر سرکار نے وضو فرمایا، اور جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا اس وضو کے بچے ہوئے پانی کو حضرت صائب ابن یزید کہتے ہیں میں نے نوش فرما لیا۔ پھر ان کے پیر میں تکلیف تھی، لے کر آئی تھی ان کی خالہ، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار نے دعا فرمائی، میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اور تو صائب ابن یزید، اب سرکار نے جو دعا فرما دی، دستے شفقت سر پر رکھ دیا اور سرکار کا بچا ہوا پانی نوش کر لیا، تو یہ دیکھیے فوراً کیا شفا یابی۔ فرماتے ثم قمت خلف ظہری، پھر میں سرکار کے پیچھے کھڑا ہو گیا، پیر میں تکلیف تھی لیکن کھڑا ہو گیا، دیکھ لینے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً نبی کریم کسی کو پانی دے دیں تو اس سے فوراً شفا ملتی ہے۔ پیر میں تکلیف تھی لیکن اب آرام سے کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان ابن اختی وقع، میری بہن کے اس بیٹے کو تکلیف ہے، پیر میں تکلیف تھی، دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ فمسح راسی، تو سرکار نے میرے سر کو مسح فرمایا، مسح فرمانے کا مطلب اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ ودعا لی بالبرکہ، اور برکت کی دعا میرے لیے کر دی۔ ثم توضأ، پھر سرکار نے وضو فرمایا۔ فشربت من وضوئہ، تو سرکار کے بچے ہوئے پانی سے میں نے پی لیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شفقتاً بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا یہ جائز ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھ میں آیا کہ دعائے برکت کر دینا، بزرگ سے دعائے برکت کرانا یہ جائز ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جھاڑ پھونک کرنا وہ بھی تو ایک دعا ہی ہے نا، اللہ کے کلام کو پڑھ کر دم کر دیتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے دعا ہی ہے، وہ بھی کرنا جائز ہے۔ ساتھ میں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ وضو جس پانی سے کر لیا جائے تو وضو الگ ہے، لیکن جو پانی ابھی وضو میں استعمال بھی نہیں ہوا لیکن وضو کے لیے لیا تھا، وہ پانی بھی اتنا بابرکت ہو جاتا ہے کہ وہ جسم کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ فشربت من وضوئہ، تو سرکار کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے میں نے پی لیا۔ ثم قمت خلف ظہری، پھر میں ان کے پیچھے، سرکار کے پیچھے میں کھڑا ہو گیا۔ فنظرت الی خاتم النبوہ، تو میں نے خاتم نبوت کی طرف دیکھا، یعنی نبوت کا مہر نبوت دیکھی، بین کتفیہ، سرکار کے دونوں شانوں کے بیچ۔ کیسی؟ مثل زر الحجلہ، حجلہ ہنس کو بھی کہتے ہیں، ہنس ایک پرندہ ہوتا ہے، چکور کو بھی کہتے ہیں۔ اصل عبارت ہوگی، زر کا معنی ہوتا ہے گھنڈی، لیکن مراد ہے اس سے انڈا،
مثلا زر الحجلہ، چکور پرندے کے انڈے کے مثل مہر نبوت دیکھی۔ کسی روایت میں یہ بھی ہے، الحمامہ کا بھی ذکر ہے، یعنی کبوتر یا فاختہ کے انڈے کے مثل میں نے مہر نبوت دیکھی۔ اب اس حدیث پاک میں غور کریے، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، سرکار کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو میں نے پی لیا۔ تو یہ وضو، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز ہے، اور اس سے پہلے بھی باب یہی تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ حدیث ما قبل والے باب کے لیے تتمہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے امام بخاری نے باب کے تحت عنوان باب ذکر نہیں فرمایا۔ اگلا باب ہے باب من مضمض واستنشق من غرفۃ واحدہ۔ یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں کہ جو کلی کرے اور واستنشق اور ناک میں پانی ڈالے من غرفۃ واحدہ، ایک چلو سے۔ کیا مطلب؟ اس باب میں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک ہی چلو سے اگر ناک میں پانی ڈالے تو اب ایک بار پانی ڈالے ایک چلو سے، دوسری بار دوسری چلو سے، تیسری بار تیسری چلو سے، ایسے ایک بار ایک چلو سے ایک بار کلی کرے، دوسری چلو سے دوسری بار کلی کرے، تیسری چلو سے تیسری بار چلو کرے، وہ کلی کرے۔ تو اس طریقے سے یہ کلیاں کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یہ جائز ہے، درست ہے، بلکہ سنت یہی ہے کہ تین بار کرے، 3 نئے پانیوں سے کرے۔ لیکن اگر ایک ہی پانی سے بھی کسی نے کلی کی 3 بار، یا 3 بار ایک ہی چلو پانی سے ناک میں پانی ڈالا، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فی نفسی ہی وضو کے اندر تو منہ میں پانی ڈالنا یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہی سنت ہے، تو ان کی تعداد تو بدرجہ اتم سنت ہی ہوگی۔ ہاں 3 بار یہ سرکار کا عادتاً طریقہ تھا، 3 بار، جیسے کہ دیگر احادیث سے سمجھ میں آئے گا۔ فرماتے حدثنا مسدد، کہنے کا مقصد یہ کہ نئے پانیوں سے وضو کرنا، نئے چلو لینا، یہ بھی جائز ہے۔ یہی مقصود ہے امام بخاری کا اس باب سے۔ اور ایک چلو سے کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے، یہ بھی جائز ہے، نفس جواز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثنا مسدد، ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا خالد بن عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی خالد بن عبداللہ نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا عمرو بن یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی عمرو بن یحییٰ نے، عن ابی، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یحییٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن زید سے، انہ افرغ من الاناء علی یدیہ، کہ انہوں نے اپنے برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، فغسلہما، پھر دونوں ہاتھوں کو پہلے دھویا، ثم غسل، پھر ہاتھوں پہ مطلب پانی ڈالا، اور مضمضہ، پھر غسلہ یعنی اپنے پہلے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے کے لیے پانی سے ہاتھ دھو لیا، پھر وضو کرنے کے لیے دونوں ٹخنوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھویا، گٹوں سمیت، اور مضمضہ، پھر یا کلی کی، واستنشق، اور ناک میں پانی ڈالا، من کفۃ واحدہ، یہاں پر من کفۃ واحدہ ہے، ایک ہی چلو سے، کسی روایت میں من غرفۃ واحدہ بھی ہے۔ ففعل ذلك ثلاثا، تو اسی طریقے سے انہوں نے 3 مرتبہ کیا، یعنی ایک چلو لیا، پانی ڈالا، پھر دوسرا چلو لیا، پھر ناک میں پانی چڑھایا، پھر تیسرا چلو لیا، پھر ناک میں پانی چڑھایا، اس طریقے سے ایک چلو سے ایک بار۔ ففعل ذلك ثلاثا، تو 3 بار یہ انہوں نے کیا، فغسل یدیہ الى المرفقین مرتين، پھر دونوں ہاتھوں کو دونوں کوہنیوں تک دھویا 2 بار، ومسح برأسہ، اور اپنے سر کا مسح فرمایا، ما اقبل وما ادبر، جو آگے سے پیچھے کی طرف یا پیچھے سے اور پیچھے سے آگے کی طرف، یعنی اپنے سر کے اگلے پچھلے حصوں کا مسح کیا، اور اس کی صورت وہی ہے کہ پہلے آگے ہاتھ رکھے اور پیچھے کے لیے کھینچ کے لے گئے، پھر پیچھے سے آگے کے لیے لے کر آئے۔ وغسل رجلہ الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو دھویا ٹخنوں سمیت۔ ثم قال، پھر کہا،
ہاکذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح سے وضو ہے۔ اب اس حدیث پاک میں عنوان باب سے تو مناسبت یہ ہے وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ، ہے نا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ایک ہی چلو سے، اور 3 مرتبہ یہ کیا، تو یہ اسی لفظ سے عنوان باب سے مطابقت ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، جبکہ دوسری روایتوں میں 3 مرات کا بھی ذکر ہے، اس لیے وہی راجح ہے اور وہی سنت ہے۔ وَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً، یہ باب ہے اس بیان میں کہ سر کا مسح ایک بار ہے، سر کا مسح ایک ہی بار کیا جائے گا، یعنی مطلب چاہے آدمی اگر 3 بار بھی، ایک بار ہی میں مسح کافی ہے، کیونکہ مس کا معنی ہے تری والے ہاتھوں کو سر پر پھیر لینا۔ اب اگر 3 بار نئے نئے پانیوں سے اگر کوئی مسح کرے تو پھر تو وہ مس کے بجائے غسل ہو جائے گا، بہت زیادہ پانی ہو جائے گا، اس لیے وضع کے ہی خلاف ہو جائے گا، مس نہ رہے گا، غسل ہو جائے گا۔ اس لیے تمام ائمہ اسی کے قائل ہیں کہ مسح راس تو ایک ہی بار ہی کیا جائے گا۔ حدثنا سلیمان بن حرب، ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا وہیب، ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عمرو بن یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی عمرو بن یحییٰ نے، عن ابی، وہ روایت کرتے اپنے والد سے، قال انہوں نے کہا شہدت عمرو بن ابی حسن، میں عمرو بن ابی حسن کے پاس آیا، سأل عبداللہ ابن زید، کہ انہوں نے عبداللہ ابن زید سے سوال کیا، عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے فرمانے کے بیان میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو فرمانے کے سلسلے میں سوال کیا، فدعا بطور من ماء، تو وہ انہوں نے پانی کا ایک برتن منگایا، فتوضأ لهم، پھر ان لوگوں کے خاطر انہوں نے وضو کر کے دکھایا، فکفأ علی یدیہ، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، فغسلہما ثلاثا، پھر 2 مرتبہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا، فمضمض، پھر کلی کی، واستنشق، اور ناک میں پانی ڈالا، واستنثر، اور ناک کو سنکا، ثلاثا، 3 مرتبہ، بثلاث غرفات، 3 چلوؤں سے، من ماء، 3 چلو پانی سے، ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا، فغسل وجہہ، تو فغسل وجہہ ثلاثا، پھر انہوں نے 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا، فغسل یدیہ الی المرفقین، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا، مرتین مرتین، 2 مرتبہ، 2 بار کوہنیوں سمیت دھویا، ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا، فمسح براسہ، پھر سر کا مسح کیا، فاقبل بیدیہ، پھر دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے، وادبر بہما، اور پھر پیچھے سے آگے کے لیے لے کر آئے، اور ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا، فغسل رجلیہ، تو پھر دونوں پیروں کو دھویا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر آپ نے دیکھا فمسح براسہ، فمسح براسہ سے اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ باقی اعضائے مغسولہ دھوئے تو اس میں ذکر ہے مرتین مرتین، کہیں پر ثلاثن کا ذکر ہے، لیکن فمسح براسہ میں نہ ثلاثن کا ذکر ہے نہ مرتین کا ذکر ہے، اس سے پتہ چلا کہ 1 مرتبہ ہی مسح کیا۔ یہاں پر تو یہ ہم حدیث پاک کے لفظوں سے استدلال کیا، بیان کیا، لیکن دوسری بہت ساری حدیثوں میں صراحت بھی موجود ہے، جس میں ان الفاظ میں ہے، جیسے مثال کے طور پر اسی حدیث کی تخریج ایک دوسرے سند سے، حضرت موسیٰ کی سند سے ہے، تو اس میں یہ ہے حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب قال مسح رأسہ مرتن، وہاں پر مرتن کا ذکر ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری حدیث پاک ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ مسح رأسہ مرتن واحدہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسح رأسہ مرتن واحدہ۔ ایسے ہی امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد چند حدیثیں ذکر کی، اور 1 مرتبہ مسح کا ذکر ہے، نے اس حدیث کا ذکر کیا، تو اس کے بعد امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر فرمایا والعمل علیہ،
عند اکثر اہل العلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدہ، یعنی ایک ہی بار سر کے مسح کرنے پر اکثر اہل علم کا عمل بھی ہے، اور تمام اکثر اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بھی عمل ہے، اور ومن بعدہم اور اصحاب رسول کے بعد والے تابعین اور علماء ائمہ مجتہدین کا بھی اسی پر عمل ہے، ایک بار سر کا مسح کرنے پر۔ اور ابو عمرو ابن عبد البر نے ایک بات یہ بھی کہی، کلہم یقول مسح الراس مسحۃ واحدہ، اس کا بھی ذکر امام ترمذی نے کیا ہے کہ تمام ائمہ و تمام صحابہ یہی کہتے ہیں کہ مسح راس ایک مرتبہ مسحۃ واحدہ، ٹھیک ہے۔